اتنی کوالٹیز تھی اس میں، میں نے اپنے ان 15 سالوں میں آج تک نہیں دیکھا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں اور جنید جمشید بہت طاقتور آدمی تھا، میرے اندر 10% بھی اس کی طاقت نہیں. میں اور جنید انگلینڈ میں ایک مسجد میں جماعت کے تھے، ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے. اچھا جنید نا اتنا بااخلاق آدمی تھا کہ 2 بجے تک بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں سو رہا ہوں، میں تو فوراً کہہ رہا ہوں بھائی چلے جاؤ. جنید نہیں کہتا تھا. تو 2 بج گئے، میں نے کہا یار جنید بھائی تمہارے مریدین نے حد کر دیا یار، ہمیں سونے دو یار، اللہ کے بندے ان کو جاؤ کہو جائیں. اب جنید نے کہا یار سعید بھائی سونا چاہتے ہیں تو آپ کل آ جائیے گا. تو اٹھ کے چلے گئے. تو میں نے بہت نیند آئی، صبح بہت پتہ نہیں ارلی جاگے تھے. تو میں آنکھ لگی، ایک دم اس نے اٹھایا کہ سعید بھائی باہر ایک ہندو کھڑا ہے، وہ آپ کا فین ملنا ہے. میں کہا جاؤ بھگاؤ یہاں سے یار، تمہارا دماغ خراب ہے نا. اچھا میں نے یوں کیا نا، جنید نے دیکھا، جنید نے کہا سعید بھائی ایک بات کروں برا نہ ماننا، اگر یہ رات کو ہندو مر گیا نا یا آپ مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کی پکڑ کر لیں گے. میں کہا جنید بھائی مت ڈراؤ یار، سونے تو دو. میں اٹھ گیا، میں کہا بلاؤ یار ہندو کو. وہ آ گیا، جنید اٹھ گیا. میں کہا سعید بھائی شاباش، میرے کندھے دبا شاباش سعید بھائی چلو. وہ آیا، میں کہا ہندو آیا. میں کہا کیا بات ہے؟ کہتا سعید بھائی میں کو بہت فین ہوں، آپ نے یہ ہوئے. میں کہا خاک تو فین ہے، تو ہندو ہے مسلمان، تو مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھا. وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا، تھوڑی سی ہم نے نیند قبول کی، قربان کی. تو جنید جمشید کی ایک کوالٹی تھی میرے پیاروں، وہ ہر حال میں اللہ کو بولتا تھا نا. آپ اس کو رات کو 2 بجے اٹھائیں کہ جنید باہر 3 لڑکے ہیں، میں اس کے ساتھ اسلام آباد میں تشکیل تھی، 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے تھے. انہوں نے مجھے اٹھایا، میں نے چلو یاد سونے دو، میں نے ہٹا دیا. جنید کو کہا کیا بات ہے؟ کہ جنید بھائی 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے ہیں، 500 ان کو بلاؤ اندر. وہ 1 گھنٹہ جنید نے 2 بجے اٹھ کے بات کی 3 بجے تک. ان دونوں نے خودکشی کینسل کی اور اللہ کے راستے میں 3 منٹ لگا دی. اللہ نے جنید کے ذریعے سے ان کی جان بچا لی میرے خیال. تو جو دعوت کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ایسا تعلق، دیکھو جنید اللہ کا تعارف کراتا تھا، اللہ نے کیسا جنازے پہ اس کا تعارف کرایا میرے پیارے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے ہم لوگ کون ہیں. میرے پیاروں پوری دنیا کو اللہ نے جنید کے جنازے سے ہلا دیا میرے پیاروں. ساری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں، شوبز کے لوگ ہل گئے اس کے جنازوں کے دیکھ کے. اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا میرے پیاروں. جنید کی کوالٹی تھی، جنید روزانہ اللہ کا تعارف لوگوں کو کراتا تھا. یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ کی قسم جو روز اللہ کا تعارف کرائے گا، دیکھو اللہ اس کا کیسا دنیا میں تعارف کرائے گا. یہ میرے پیاروں اللہ، یہ جو دل ہے نا، یہ دل یہ آج ہمارا اللہ سے ہٹا ہوا ہے. آج ہمارے یقین پچھلی قوموں والا ہو گیا. میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. قارون کا یقین تھا. میرے پاس طاقت آ جائے گی قوم عاد کا یقین تھا. میں ٹیکنالوجی والا بن جاؤں قوم سمود کا یقین تھا. میری چیزوں کی کثرت ہو جائے قوم نوح کا غلط یقین تھا. میں عہدوں میں آ جاؤں یہ فرعون نمرود کا یقین تھا. اور میں اپنی زراعت ٹھیک کر لوں یہ قوم سبا کا یقین تھا. میں تجارت ٹھیک کر لوں قوم شعیب کا یقین تھا. میرے پیاروں ہم سب کچھ کریں گے لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے، ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کو برباد کیا. اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا، مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا، اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عزت دی. اگر ہم نے مال کمایا صحیح، اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عزت دی. اگر ہم حکومتوں میں اور عہدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا تو اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی عزت عطا کرے گا. لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے، ہمارا حشر بھی فرعون نمرود والا ہوگا. تو پہلی چیز میرے پیاروں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں، مخلوق کی فکر نہ کریں. فرمایا جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے، جب بھی اس سے کسی مصیبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. ایک اعرابی آیا دیہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی، کہا اٹھو، ڈرے ڈرے لگائی، اے محمد اٹھو، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نے کہا، اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. جب 3 دفعہ اللہ کہا اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گری، اللہ نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی تو بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا؟ میرے پیاروں آج ہماری نظر جاتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ سامنے لگی ہے، جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ 40 دن جنت کی زندگی ابراہیم السلام نے آگ میں گزاری ہے. میرے پیاروں جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے، مال سے یقین نکالیں گے،
اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا. یہ جو 16 گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں, مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کے پیچھے چور ڈاکو لگے ہوئے, اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جیسے صحابہ کے لیے مسخر کیا. ہم ڈگری سے اپنے یقین کو نکالیں گے, اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا. ہم جس چیز سے یقین نکال, اور میں سچ بتا رہا ہوں, میں ایز اے کرکٹر آپ کو بتا رہا ہوں, جو بیٹسمین پچ کی یقین کو نکالتا تھا, پچ سارا دن اس کے لیے ایسا جنت پر شاٹیں مارتا تھا, اور جو پچ سے ڈرتا تھا سارے دن پچ اس کے لیے شر بچ جاتی تھی. یہ جتنے گریٹ پلیئرز ہیں نا, یہ کہتے تھے پچ سے کچھ نہیں ہوتا, بالر سے کچھ نہیں ہوتا, بال سے کچھ نہیں ہوتا, ویدر سے کچھ نہیں ہوتا. جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے, اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا. یہ ہم نے گریٹ پلیئرز کو, میں نے 15 سال دیکھا, یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے. لا الہ الا اللہ کہتے اس کو ہیں, پھر ہر الہ کو ہٹا دو, ایک اللہ کو اپنا الہ بنا لو, کیونکہ اللہ وہ ذات ہے میرے پیارو جو کسی سبب کی محتاج نہیں. وہ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل کھلا سکتی ہے, وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے, وہ بغیر باپ کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے, وہ بغیر تجارت کے کام کاج کے 40 سال وادی تیہ میں اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھانا کھلا سکتی ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتی ہے, وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھ سکتی ہے. میرے پیارو, پہلا کام اللہ کہہ رہے ہیں میرے سے معاملہ ٹھیک کرو. نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے روکا حضور کو, کہا مجھ سے سنو, ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ, یہ تم سے پوچھ رہے میں ان سے محبت کرتا ہوں, ان کو میرے نبی کہہ دیجئے فاتبعونی, یہ آپ کی 100% کاپی کریں. فتویری کہتے ہیں بال بھی حضور والے, شکل بھی حضور والی, لباس بھی حضور والے. ناخن کیسے کاٹنے, اس انگلی سے شروع کرنے, کرتے 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 اس انگلی میں آنا ہے تھم میں, پھر آخر میں تھم. سنت طریقے سے ناخن کاٹنا, سنت لباس, سنت شکل. کیونکہ میرے پیارو اللہ کہہ رہے ہیں اتباع. آپ جا کے عربی میں دیکھیں کس کو کہتے ہیں, اتباع کہتے ہیں. ایسے صحابہ بیٹھے, نبی تو نیا آتا تھا, اس کو پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے, وہ آ کے پوچھتا تھا این محمد, این محمد. آج میرے پیارو ہم سب, ہماری حیت الگ, ہماری مقصد الگ, ہمارے اخلاق پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. جب تک ہم حضور کی کاپی نہیں کریں گے, اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں, اگر یہ فتبعونی پہ آگے تو میں کیا کروں گا, یحببکم اللہ, میں ان سے محبت کروں گا, ویغفر لکم ذنوبکم, ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج 95% مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے. ایک بکری ہے, اس کے یہاں چھری چلائی, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا, بکری حلال ہو گئی. اور ایک بکری دوسری ہے, اس کے یہاں چھری چلائی, قرآن پورا پڑھ دیا, بکری حلال ہوگی یا حرام ہوگی. ذرا سی چھری ہٹائی, اس کے ایک بکری میں سے سنت نکال دی, اللہ کے نبی کا طریقہ نکال دیا, بکری حرام ہو گئی. میرے پیارو ہماری عورتیں کتنی سنتیں چھوڑی ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو میرے نبی کی اتباع کرے گا اس سے محبت کروں گا. میرے پیارو جو نبی کی اتباع, احد میں کیا ہوا تھا, 10 صحابہ سے ایک غلطی ہوئی, اجتہادی, گناہ نہیں کیا, غلطی, کہ حضور نے کہا تھا جب تک میں نہ کہہ دوں احد کا پہاڑ نہ چھوڑنا. انہوں نے مال غنیمت جو سب سے پاکیزہ مال ہوتا ہے, دیکھیے ابو سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوڑ گئے, بھاگ گئے, وہ مال غنیمت لوٹنے گئے, وہ جگہ حضور کے حکم کے بغیر چھوڑی. 70 صحابہ شہید ہوئے, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, حضور کے دانت شہید ہوئے. ایک حضور کا حکم چھوڑا, کتنا بال نقصان ہوا. اور اجتماعی طور پہ حضور کی زندگی امت کو پتہ ہی نہیں. میرے پیارو, اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی پیاری بیٹی ہیں, وہ آئیں کہ یا ابا جان آپ کے پاس خادم ہے, خادم مجھے دے دیں, میرے ہاتھ دیکھیں, میری شکل دیکھیں, میرا کیا حال ہوا ہے, میرے گھر میں خادم دے دیں, میری مدد کریں گے. علی اللہ کے رستے میں ہوتے ہیں, میرے بچے چھوٹے ہیں. حضور نے کیا کیا, خادم دیے. آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی, میری لاڈلی, تو چاہتی ہے تجھے خادم دوں یا تجھے کچھ اور چیز دوں؟ ایک خزانہ نکلا ہے, وہ عرش سے نکلا ہے. کیا ابا جان مجھے خادم نہ دیں, خزانہ دیں. اللہ کے نبی نے عمل بتایا, ساتھ خادم کیوں نہیں دیے, کہ میں تمہیں اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج چھوڑنا نہیں چاہتا. پھر گئی فاطمہ رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ آپ کے پاس بکریاں جانور آئیں, مجھے دے دیں. تو آپ فاطمہ میری لاڈلی تجھے جانور دوں یا آج عرش کا دروازہ کھلا ہے لوح محفوظ میں, کچھ اور چیز آئی ہے, کچھ اور عمل آیا, عمل دے دوں یا تجھے بکریاں دے دوں؟ کہا نہیں ابا جان مجھے عمل دیں, مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں.
میرے پیارو اللہ کے نبی نے سب کو اعمال دیے ہیں، چھو منتر نہیں کیا، پھو چل جا چلے پھو، چاہے دبئی جا چائنا جا، یا اس گھر میں فاقے ہیں دبئی چلا گا، ایک حدیث نہیں ملتی میرے پیارو، عمل بتائے عمل۔ ایک صحابی عرض اللہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کہ گھر میں پورا سلام کر، مجھ پہ ادھر درود بھیج اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ۔ وہ صحابی آئے اور کہا چند دن گزرے میرے محلے کو کافی ہو گیا، لیکن جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں، وہاں 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، فخر اور آئے گا، ورنہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے پیاروں، ہم کسی درجے میں عبادت پہ آگے ہیں، لیکن آج حرام ہم سے نہیں چھوٹ رہا۔ اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیں ایک حکم صحابہ سے چھوٹا، حضور کا، اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا جو تمہارے نبی تم کو کہہ رہے ہیں اس کو لے لو، جس کو کہہ رہے چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ سورہ نور میں کہہ رہے ہیں اے مردوں، مومن مردوں، نظریں نیچی کرو، نظریں نیچی کرو، اور عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں اے مومن عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو۔ آج کتنے مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے میرے پیاروں۔ حضور کی بیویاں ہماری مائیں، اور سامنے صحابہ ہیں جو حضور کی بیویوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ تم لوگ اندر چلی جاؤ۔ عبداللہ بن مخدوم آ رہے رضی اللہ عنہ، کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، کہا تم لوگ نابینا تھوڑی ہو۔ میرے پیاروں، عورت کو مرد دیکھنا حرام ہے، مرد کو عورت کو دیکھنا حرام ہے، بس وہی حلال ہیں جن کو اللہ نے حلال کہا ہے۔ آج 99% مرد اور عورت اس حکم کو پورا نہیں کر رہے۔ میرے پیاروں، کبھی بھی سورہ فاتحہ اثر نہیں کرے، اور یاد رکھ لیجئے سب سے زیادہ موت پہ کلمہ ان لوگوں کو چھنتا ہے جو نامحرم عورتوں اور مردوں کو دیکھتا ہے۔ میرے پیاروں، میں کیونکہ اس فیلڈ سے گزر کے آ رہا ہوں جہاں دعوت تھی، جہاں عورتیں زیادہ تھی مرد کم تھے، میں اس فیلڈ سے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی اس بات کا کہ بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے۔ سارا دن قرآن پڑھتا رہے، ایک آیت اس کو سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ شیطان اس کو قرآن سے جہنم میں لے کے جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کثیر تعداد کو جہنم میں لے جاتا ہے، کثیر کو جنت میں۔ میرے پیارو، جب تک ان آنکھوں کو حرام سے نہیں روکیں گے، تبلیغ میں کیوں نکالتے ہیں جاؤ 2 مہینے گزارو؟ جب میں پہلی دفعہ تبلیغ میں نکلا 4 مہینے کے لیے، میں نے 4 مہینے عورت کی شکل، میں نے عورت کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ نے مجھے کیا دکھایا۔ یہاں تو ایک فون آ جائے کسی، میں کل پرسوں کو میں نے غلطی سے نمبر اٹھا لیا، اس لڑکی نے ایسا ہیلو کہا ہے، میری 3 دن کھوپڑی کیوں میری، کیونکہ میں نے تو ایسا ہیلو گھر میں سنا نہیں، کیونکہ بیویاں تو ایسا ہیلو شوہروں سے کرتی نہیں۔ شوہر کا فون آ جائے کیا بات ہے، کیوں فون کیا، اور کوئی نہ ہیلو بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ہے آئے نا کافی پیا، شوہر کافی مارے تو مار ہی جاتی کو۔ یہی ہمارا حال ہے کہ بیوی کہہ دے ہیلو تو اس کو تڑی لگاتے ہیں، اور ایئر ہوسٹس کہہ دے ہیلو تو ایسا میٹھا ہیلو بولتے ہیں۔ اس کی وجہ میرے پیاروں، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا۔ اور گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ کہ گناہ جب چھوٹے گا جب کلمہ اخلاص والا ہوگا۔ کلمہ اخلاص کیا ہے؟ اس کو حرام کام سے روک دے۔ تو پہلی چیز اللہ سے تعلق، دوسری چیز نبی کی اتباع، آخری تیسری چیز کیا ہے؟ اس پہ ڈٹے رہنا، جو حالات ہیں ہم ڈٹے رہیں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حضور کی اتباع کیا ہے؟ قرآن نے کہا قل ھذہ سبیلی، اے میرے نبی اسے کہہ دیجیے آپ کا راستہ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نہیں یہ راستہ ہے، ھذہ سبیلی، یہی آپ کا راستہ کیا ہے؟ ادعو اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا بھی راستہ ہے، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کا بھی کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف بلانا۔ تو میرے پیارو، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو ہمیں اللہ نے کام دیا کیا؟ فتبعونی، اور فتبعونی کیا ہے؟ ادعو اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آج کتنے مسلمان عورتیں مرد ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہیں؟ ہمارے جو جاننے والی عورتیں ہیں وہ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ آؤ بھائی لون آئی ہے نئی جنید جمشید کی، آؤ فلاں کی، وہ لوگوں کو کپڑوں کی طرف بلاتی ہیں۔ ہمارے مرد لوگوں کو موبائلوں کی دعوت، ارے تم نے آئی فون 7 دیکھا ہے، تم نے سیمسنگ 8 دیکھا ہے، 9 دیکھا ہے۔ ہم لوگوں کو موبائلوں کی طرف بلاتے ہیں، پراپرٹیوں کی دعوت دیتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کھل گیا ہے، فیز 9 سے جڑ گیا ہے، گھنٹوں اس کی دعوت دیتے ہیں، کپڑوں کی دعوت، موبائلوں کی، گاڑیوں کی۔ لیکن میرے پیارو، آج مسلمان عورت و مرد ایک دوسروں کو اللہ کی دعوت نہیں دیتے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ آج مسلمانوں سے یہ کام چھوٹ گیا، اور جو مسلمان عورت اور مرد لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلائے گا، پکی بات بتا رہا ہوں، شیطان اس کو اپنی طرف بلائے گا۔ یا تو وائنری سسٹم ہے، 1 ہے یا 0 ہے۔ جو دعوت نہیں دیتا وہ مدعو ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک دفعہ میدان دعوت چھوٹ گیا، ذرا سی ٹال مٹول کرنے سے، جان کے نہیں چھوڑا، ٹال مٹول میں ڈھیلے ہو گیا، پھنس گئے۔
ایک دفعہ میدان دعوت چھوٹا, اللہ نے نبی سے کہا اس کو سلام بند کر دیں. 50 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کیا. بیوی بچے گھر چھوڑ کے چلے گئے. جب بیوی نے جو گھر چھوڑ دیا, آخری عذاب حضرت کعب کہتے ہیں مجھ پہ کیا آیا, غسان بادشاہ نے مجھے عیسائیت کی دعوت دینا شروع کر دی. آج میرے پیاروں مسلمانوں سے دعوت کا کام چھوٹا. ساری دنیا کوئی مال کی دعوت دے رہا ہے, کوئی ادھر دعوت دے رہا ہے, کوئی ادھر دعوت دے رہا ہے. میرے پیارے دوستوں, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ میں, مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کس کام, کن کاموں میں؟ یہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی منکر میں, نماز قائم کرنے میں, زکوٰۃ ادا کرنے میں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں. جب یہ 5 کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں ان پہ رحم کروں گا. اگر یہ 5 کاموں مددگار نہیں ہوں گے, اللہ ان پہ رحم نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے جو زمین والوں پہ رحم کرتا, آسمان والوں پہ رحم کرتا ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ, اگر تم چاہتے ہو بنی اسرائیل سے عذاب ہٹاؤں, تم ان پہ 2 کام کر لو. ان کے دل کا رخ مخلوق سے ہٹا کے میری طرف کر دو. ان سے کو مجھ سے مانگیں, مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, ان کے آگے نہ جھکیں. اور دوسری چیز, بنی اسرائیل کے ہر گھر کو قبلہ بنا دو, یعنی بنی اسرائیل کے ہر گھر کو مسجد بنا دو. میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے پیارو, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے, ایسے لیے مسلمان کے لیے مسجد ہے. جیسے مچھلی کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہیں, مسلمان کی ساری ضروریات زندگی اعمال مسجد کے ساتھ جڑی ہیں. اعمال مسجد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. دیکھیں میں آپ کو آسان بات بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کثرت سے عمرہ حج کرنے والے کو اللہ غنی کرتا ہے. اب کیسے ہم کثرت سے حج عمرہ کریں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. مجھے اللہ نے یہ بات ایک بزرگ سے بتوائی, ایک بزرگ نے بتائی کہ کیسے حج اور عمرہ کثرت سے کریں. حدیث میں آتا ہے جو فجر مسجد میں پڑھے اور اس کے بعد ذکر میں بیٹھ جائے اور سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد 2 نفل پڑھے اشراق کے, اللہ اس کو قبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں. تو قبول حج اور عمرہ مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج اور عمرہ کیا کرتا ہے, انسان کو غنی کرتا ہے. اشراق کی نماز میں ہمارا مال ہے, دکانوں میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاشت کی نماز مسجد جا کے پڑھے, گھر میں پڑھے تو 360 جوڑ کا صدقہ ہے, صدقے سے مال بڑھتا ہے. حدیث میں آتا ہے وہاں بھی مال بڑھ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد جا کے چاشت کی نماز پڑھے قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے, عمرہ کرنے سے پھر مال بڑھ رہا ہے. میرے پیاروں, قسم کھانے کو تیار ہوں, اعمال میں ہی مال ہے. الف اور عین کے بعد مال ہے, الف عین میم الف لام. الف اور عین کو پہلے ٹھیک کر لیں کہ اتنا اللہ مال دے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے. جنید جمشید, میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, جنید جمشید جب یہ جے ڈاٹ کھلی تھی, اللہ سہیل خان اس کا جو اونر ہے اس کو جزائے خیر دے, اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا, اس کا ہاتھ پکڑا. سہیل خان, جنید جمشید نے کرتا کارنر کھولی. جنید نے ہم سے کہا کہ سید انور دنیا دار چھوڑو, ایک دیندار بھی میری دکان پہ آ کے میرا کپڑا نہیں خریدا. اللہ نے وہاں سے ہاتھ پکڑا, 7 مہینے کا سفر کیا, 4 مہینے کئی دفعہ لگائے, چلے لگائے, اور روزانہ 4-5 گھنٹے جہاں ہوتا تھا یہ اللہ کا مزہ اللہ کو بولتا تھا. یہ تھیٹر میں وہاں بیٹھا ہے, کہیں وہ تھیٹر ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں آج, وہاں اس کا دنیا کا کام ہے, وہاں جا کے 15 منٹ اللہ کو بولنا. ادھر بیٹھا وہاں جا کے اللہ کو بولنا. آج جنید جمشید کی پوری دنیا میں 100 سے زیادہ دکانیں, اور جنید جمشید نے ان 15 سال میں ایک دفعہ بھی دنیا کا کوئی کام نہیں. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے, 35 سال میں صحابہ نے کوئی دنیا کے کام کو ہاتھ نہیں لگایا, اللہ نے ساری دنیا ان کے لیے مسخر کر دی. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دو, ہم صحابہ جیسے نہیں ہیں, ہم پہ حالات آئیں گے ہم فوراً گلی ہو جائے گی. ہم تو بیلنس چلے, ہم دنیا میں بھی لگے. ہمارے بڑے کہتے ہیں 6 گھنٹے دنیا کا کام کرو, 6 گھنٹے فیملی کو دو, 6 گھنٹے اللہ کے دین کو دو, اور 6 گھنٹے اپنے آرام اپنے نفس کو دو. 4 حصوں میں اپنے 24 گھنٹوں کو بانٹ لو, دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں دیتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے بھائی, ہم نے ہر اس بینک کو, اس ہر بلڈنگ کو, اپنے گھر کو, اپنی مسجد کو مسجد بنا لیں. آج ہمارے گھر سینما بنے ہوئے یا ریسٹورنٹس بنے ہوئے یا ہوٹل بنے, ان کو مسجد بنانا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کے 4 اعمال کیے, اگر وہ ہماری بلڈنگوں میں شروع کر دیں, اللہ وہ برکات جو وہاں اترتی ہیں اس کا حصہ اللہ یہاں بھی دے گا, اور پوری دنیا کو اللہ اس گھر کو, ان دکانوں کو, فیکٹریوں کو, مسجدوں کو پوری دنیا کا ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ بھئی ہم چاروں کاموں کو کریں گے, انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ اپنے گھر کو مسجد بنائیں گے, انشاءاللہ اپنی فیکٹری کو, اپنی دکان کو, ہر جگہ کو. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر بازار مسجد کی شاخ ہوتی تھی. آج بدقسمتی سے مسجد نہیں ہے, وہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا کام چل پڑا ہے.
ہم نے مسجد کو مسجد بنانا ہے، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اس کو مسجد کی شاخ بنانی ہے.